چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر نظر کر لیتے ہیں۔ کانگریس لیڈر وجاہت مرزا مہاراشٹرا وقف بورڈ کے بلا مقابلہ چیئرمین منتخب۔ حکومت آئینی نظام کو تباہ کر رہی ہے، کانگریس کا بیان۔ ایک طرف چائنیز سامانوں کے بائیکاٹ کو لگ رہا ہے نعرہ، دوسری طرف طبی درآمدات میں 75% اضافہ۔ دہلی میں کسانوں کی ریلی، سیکورٹی کی سخت انتظامات۔ نیٹ پی جی میں 8 لاکھ آمدنی کے معیار کا جائزہ لیا جائے گا، مرکز کا سپریم کورٹ میں بیان۔ پنجاب میں چینی ماڈل سے بہتر کوئی ماڈل نہیں ہو سکتا، وزیر اعلیٰ چینی کا بیان۔ پونچھ کے بھمبر گلی سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام، ایک جنگجو ہلاک۔ اکھلیش اور جینت کی پہلی مشترکہ ریلی 7 دسمبر کو میرٹھ سے کریں گے الغار۔ نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے، کمل ناتھ کا بیان۔ ممبئی اجتماع عصمت دری کی 3 ملزمین کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل۔ 15 دسمبر سے انٹرنیشنل فلائٹس ہو جائیں گی شروع، ان 14 ممالک پر اب بھی لگی رہے گی پابندی۔ دلت خاندان کی 4 افراد کا بہیمانہ قتل، مقتولین میں 13 سالہ بچے اور 17 سالہ لڑکا بھی شامل۔ ترکی دنیا کے تیز اور مؤثر ترین آسان آفات مداخلت سسٹم کا مالک ہے، صدر ایردوغان کا بیان۔ روس میں کان حادثے میں ہلاکتوں پر ترکی کا اظہار تعزیت۔ کھلے سمندر سے غیر قانونی تارکین وطن کو بچا لیا گیا۔ میانمار میں ریکٹر اسکیل پر 6 کی شدت کا زلزلہ۔ لیبیا خلیفہ حفتر کو سزائے موت صادر کر دی گئی۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا، جائیں دیکھیں، دوستوں تک پھیلانے کی کوشش کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ وقف بورڈ کے عہدے صدارت کے لیے آج کانگریس لیڈر ڈاکٹر وجاہت اطہر مرزا کو بلا مقابلہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ آج ممبئی میں حکومت مہاراشٹرا کی سیکریٹریٹ منترالیہ میں وقف بورڈ کے چیئرمین کے انتخاب کے لیے ایک میٹنگ کا انعقاد عمل میں آیا۔ مہاراشٹرا اسٹیٹ وقف بورڈ کی انتخابی قوانین برائے 2000 کے دفعات کے تحت حکومت مہاراشٹرا میں محکمہ اقلیتی امور اور اوقاف کے ایڈیشنل چیف سیکریٹری جے شری مکھرجی نے انتخابات کے لیے پیش رفت کی ہے۔ ذرائع کے مطابق طے شدہ وقت میں صرف ڈاکٹر وجاہت مرزا کے ہی کاغذات نامزدگی موصول ہو پائے تھے۔ ان کے علاوہ کسی دیگر رکن کے کاغذات موصول نہ ہونے کی صورت میں وجاہت اطہر مرزا بلا مقابلہ مہاراشٹرا اسٹیٹ وقف بورڈ کے چیئرمین کے عہدے کے لیے منتخب کر لیے گئے۔ ناظرین، یوم آئین پر منعقدہ سرکاری پروگرام میں حصہ نہ لینے پر کانگریس نے جمعہ کو کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت مسلسل آئینی اداروں پر نقصان پہنچا رہی ہے۔ آئین میں دیے گئے قواعد کی خلاف ورزی کر کے آئینی نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے، اس لیے کانگریس اور دیگر کئی اپوزیشن جماعتوں نے اس پروگرام میں حصہ نہیں لیا۔ کانگریس کے لیڈر آنند شرما نے جمعہ کو یہاں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں منعقدہ پریس کانفرنس میں کہا کہ سرکاری پروگراموں میں اپوزیشن کو اہمیت نہیں ملتی اور انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ناظرین، چین کو لے کر ہندوستان کی سیاسی لیڈر عوام میں زبردست ناراضگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ جگہ جگہ چائنیز سامانوں کے بائیکاٹ کا عزم بھی ظاہر کیا جا رہا ہے اور نعرے بھی لگ رہے ہیں، لیکن ایک رپورٹ نے ایسی سچائی سامنے لا کر رکھ دی ہے جس سے ہر کوئی حیران ہے۔ ٹائمز آف انڈیا پر شائع خبر کے مطابق گزشتہ مالی سال کے دوران صرف چین سے طبی درآمدات میں 75% اضافہ ہوا ہے۔ یہ صرف چائنیز سامانوں کے بائیکاٹ سے متعلق لگ رہے نعروں پر ہی سوالیہ نشان نہیں، بلکہ ملک کو خود کفیل بنانے کی مہم کو بھی زبردست جھٹکا لگا ہے۔ ناظرین، مرکزی سرکار کی 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف دہلی کے بارڈروں پر دھرنے کے 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت میں کسانوں کی ریلی کے اعلان کے پیش نظر پولیس نے جمعہ کو سخت حفاظتی انتظامات کیے ہیں۔ متحدہ کسان مورچہ کے رہنما راکیش ٹکیت نے کہا ہے کہ اگرچہ حکومت نے تینوں کالے قوانین کو واپس لینے کا اعلان کیا، لیکن منیمم سپورٹ پرائس، جس کو MSP کہا جاتا ہے، اس سمیت کئی دیگر مسائل پر خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ حکومت اس معاملے پر کسانوں سے کوئی بات نہیں کر رہی۔ ناظرین، مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ میڈیکل کی پوسٹ گریجویٹ سطح کی کلاسوں میں داخلے سے متعلق نیٹ پی جی میں آل انڈیا کوٹا کے لیے
دیگر پسماندہ طبقات کے امیدواروں، معاشی طور پر کمزور طبقات کے لیے 8 لاکھ کی سالانہ آمدنی کے معیار پر نظر ثانی کرے گی۔ اس دوران کونسلنگ کے عمل پر پابندی رہے گی۔ جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی سربراہی والی 3 رکنی بینچ کو سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سماعت کے دوران کہا کہ حکومت نے 8 لاکھ روپے کے معیار پر دوبارہ غور کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین، پنجاب کے وزیر اعلیٰ چرنجیت سنگھ چینی نے دہلی ماڈل کو سرے سے مسترد کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ریاست کے لیے چینی ماڈل کا کامیاب ترین ہے، اور اس کا براہ راست ثبوت یہ ہے کہ اس ماڈل میں سب کو یکساں مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ پرانی دانا منڈی میں مہاراجہ اگرسین کے مجسمے کی نقاب کشائی کے موقع پر ایک جلسے عام خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ماڈل عظیم گرو صاحبان کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، جنہوں نے ہمیں مساوات اور بھائی چارے کا راستہ دکھایا۔ ناظرین، فوج نے پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے بھمبر گلی سیکٹر میں دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران ایک جنگجو کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ جموں میں قائم دفاعی ترجمان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ درمیانی رات کو فوج کی کشتی پارٹی نے بھمبر گلی سیکٹر میں نامعلوم افراد کی مشتبہ نقل و حرکت دیکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دراندازی کی کوشش کرنے والے دہشت گردوں کو ہمارے فوجیوں نے روکا۔ فائرنگ کا تبادلہ ہوا جس میں ایک دہشت گرد مارا گیا ہے۔ ناظرین، سماجوادی پارٹی اور راشٹریہ لوک دل کے درمیان سیٹوں کی تقسیم کے اتحاد کا باضابطہ طور پر ابھی تک اعلان نہیں ہوا ہے، لیکن دونوں پارٹیوں نے اپنی پارٹی کے صدور کی پہلی مشترکہ ریلی مغربی اتر پردیش کے شہر میرٹھ میں منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ سماجوادی پارٹی ذرائع نے جمعرات کے روز بتایا کہ 7 دسمبر کو میرٹھ میں ایس پی صدر اکھلیش یادو اور RLD صدر جینت چودھری کی پہلی عوامی میٹنگ ہوگی۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ روز جینت نے یہاں اکھلیش سے ملاقات کی تھی اور سیٹوں کی تقسیم پر میراتھن میٹنگ کی، لیکن کچھ سیٹوں پر دونوں فریقوں کے درمیان رساکشی کی وجہ سے اتحاد کا باضابطہ اعلان نہیں ہو سکا۔ ناظرین، کانگریس کی سینئر لیڈر کمل ناتھ نے کہا کہ مدھیہ پردیش میں نوجوانوں کا مستقبل خطرے میں ہے اور اس صورتحال میں ریاست کا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ کمل ناتھ نے یہاں ریاستی کانگریس ہیڈ کوارٹر کے قریب نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا کی جانب سے شکشا بچاؤ دیش بچاؤ مہم کے تحت گھیراؤ پروگرام سے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں بے روزگاری کا سنگین مسئلہ ہے، نوجوان پریشان ہے، نوجوان ریاست کا مستقبل ہے، اگر نوجوان پریشان رہے گا تو ریاست کا مستقبل کیسے محفوظ رہے گا۔ ناظرین، ممبئی ہائی کورٹ نے جمعرات کو ممبئی کی شکتی مل کی کھنڈرات میں ایک نوجوان خاتون کے ساتھ 2013 کے گینگ ریپ کے معاملے میں 3 قصورواروں کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا ہے۔ جسٹس ES جادو اور جسٹس پرتھوی راج چوہان نے ریاستی حکومت کی طرف سے دائر کی گئی توثیقی عرضی اور سیشن کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والے مجرموں کی طرف سے دائر کی گئی اپیل کے دوران سنایا۔ اس مقدمے میں سیشن کورٹ نے سزائے موت کی سزا سنائی تھی۔ ناظرین گرامی، طویل انتظار کے بعد اب ایک بار پھر باقاعدہ طور سے بین الاقوامی پروازیں جلد شروع ہو سکتی ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت 15 دسمبر سے مستقل بنیادوں پر بین الاقوامی پروازوں کی اجازت دے سکتی ہے۔ تاہم ان ممالک کے لیے پروازوں پر پابندی برقرار رہے گی جہاں کورونا وائرس کا انفیکشن اب بھی پھیلا ہوا ہے۔ اس سے قبل بدھ کو وزارت شہری ہوا کی جانب سے بھی بین الاقوامی پروازوں کے حوالے سے بڑا اعلان کیا گیا تھا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تقریباً 14 ایسے ممالک ہیں جو پروازیں شروع ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ کورونا کیسز کی بحالی کے باعث ان تمام ممالک میں پابندیاں بدستور نافذ رہیں گی۔ ممنوعہ ممالک کی فہرست میں یورپی یونین اور کچھ دوسرے ممالک بھی شامل ہیں جہاں کورونا کا نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے۔ حکومت کی طرف سے پہلے کہا جا چکا ہے اس سال کے آخر تک کووڈ کی وجہ سے پروازوں پر عائد پابندیاں ہٹا دی جائیں گی۔ ناظرین، پریاگراج میں اجتماعی قتل کا دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ دلت خاندان کے 4 افراد کو ان کے گھر میں گھس کر قتل کر دیا گیا۔ قتل ہونے والے لوگوں میں 17 سالہ لڑکا اور 13 سالہ بچی بھی شامل ہے۔ پریاگراج سے تقریباً 30 کلومیٹر دور پھاپا مئو پولیس تھانے کے تحت آنے والے موہن گنج گاؤں میں یہ دلخراش واردات انجام دی گئی۔ گاؤں میں رہنے والے دلت طبقے کے پھول چند، ان کی اہلیہ مینو دیوی، بیٹی گڑیا اور بیٹا بابو کو الگ صبح سوتی حالت میں قتل کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا ہے کہ ترکی دنیا کے تیز اور مؤثر ترین آسان آفات مداخلت سسٹم کا مالک ہے۔ صدر اردوغان نے ازمیر میں زلزلہ رہائشی مکانات کی حوالگی کی تقریب سے خطاب کیا۔ ازمیر میں ایک برس قبل رونما ہونے والے زلزلے میں متاثر ہونے والے زلزلہ زدگان کے زخموں کو مندمل کرنے کے لیے دن رات کام کرنے پر زور دینے والے جناب اردوغان نے کہا کہ ہم نے کسی کو بھی بھوکا پیاسا، بے یار و مددگار اور لاچار نہیں چھوڑا۔ اپنے چاہنے والوں کو، کھونے والوں کو اور مکانات میں مسمار ہونے والے شہریوں کو مزید مشکلات سے دوچار کیے بغیر ہم نے حل نکالا ہے۔ ناظرین، ترکی نے روس کے علاقے قزباس میں کوئلے کے کان میں ہونے والے حادثے میں ہلاکتوں پر تعزیت کا اظہار کیا ہے۔
وزارت خارجہ کی طرف سے جاری کردہ تحریری بیان میں کہا گیا کہ افسوس کے ساتھ معلوم ہوا کہ روسی فیڈریشن کے علاقے قزباس میں کان میں حادثے کے نتیجے میں کم از کم 52 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور متعدد زخمی ہوئے۔ ہم روسی عوام کے دکھ و غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اپنی جانیں گنوانے والوں کے خاندانوں اور روسی فیڈریشن کی حکومت کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی بھی دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، تیونس کے جنوبی مشرق میں صفاق کے جزیرے کرکین سے بچوں سمیت سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو بچا لیا گیا ہے۔ تیونس کی وزارت دفاع کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق کوسٹ گارڈ کی ٹیموں نے تارکین وطن کو لے جانے والے کشتی کو خفیہ اطلاع کے بعد کرکین جزیرے کے کھلے سمندر میں روک لیا۔ آپریشن کے نتیجے میں کشتی سے 93 بچوں اور 13 خواتین سمیت 487 غیر قانونی تارکین کو بچا لیا گیا ہے۔ ناظرین، میانمار کے بنگلہ دیش سے ملحقہ علاقوں میں ریکٹر اسکیل پر 6 کی شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ امریکی جیولوجیکل تحقیقاتی مرکز کا کہنا ہے کہ اس زلزلے کا مرکز ملک کے چین صوبے کے دارالحکومت حقہ سے 19 کلومیٹر شمال مغرب میں تھا۔ زیر زمین 33 کلومیٹر کی گہرائی میں آنے والے زلزلے کے جھٹکے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش میں بھی محسوس کیے گئے ہیں۔ ناظرین، لیبیا میں مصراتہ ایئر فورس کالج پر حملے کے سلسلے ملک کے مشرق میں غیر قانونی مسلح افواج کے سربراہ خلیفہ حفتر کو سزائے موت سنا دی گئی ہے۔ لیبیا میں مصراتہ ملٹری پروسیکیوٹر کے دفتر کی طرف سے دیے گئے بیان میں بتایا گیا کہ 2019 میں مصراتہ شہر میں ایئر فورس کالج پر حفتر قوتوں سے تعلق رکھنے والے طیارے کے ذریعے کیے گئے فضائی حملے میں قومی مفاہمت کی حکومت کا ایک فوجی ہلاک ہو گیا تھا۔ بیان کے مطابق حملے کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کے اختتام پر خلیفہ حفتر سمیت اس سے وابستہ قوتوں کے نام نہاد کمانڈروں چیف آف جنرل اسٹاف عبدالرزاق ین نازوری، فضائیہ کے کمانڈر سکر الجروشی اور بریگیڈیئر جنرل عبدالسلام الحاسی کو سزائے موت صادر کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی گئی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار